बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर दामिन है। मेरा काम ऐसा था कि मैं एक ही वक्त में घर और अस्पताल को मैनेज नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने एक नौकरानी रखी थी। मुझे नौकरानी ऐसी नहीं चाहिए थी जिसको देखकर ही ऐसा लगे कि उसके हाथ से खाना लेकर कौन खाएगा। इसलिए मैंने एक साफ सुथरी और अच्छी शक्ल और सूरत की नौकरानी रखी थी। वो देखने में बिल्कुल भी नौकरानी नहीं लगती थी और उसने मैट्रिक तक तालीम भी हासिल की थी, इसलिए मैंने उसको काम पे रखा था। लेकिन आजकल उसने मुझे अजीबोगरीब किस्म की बातें करनी शुरू कर दी थी। कहती थी कि आप नाइट ड्यूटी ना करें, मुझे घर में अकेला ना छोड़ा करें, जबकि घर में वो अकेली नहीं होती थी। मेरी एक बेटी भी थी और मेरा शोहर भी घर पे ही होता था। एक दिन उसने मुझे बहुत ही अजीब बात कर दी। उसने कहा कि आपके हिस्से की सज़ा मुझे मिल जाती है। ये बात सुन के मैं हैरान रह गई। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? जो मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसे क्यों कहा, तो उसने कहा कि मुझे कुछ कहने की इजाज़त नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। एक दिन मैं अचानक घर में दाखिल हुई। रात का वक्त था। जो मैंने देखा कि मेरी नौकरानी घर के हाल में ज़मीन के ऊपर लेटी थी और उसके ऊपर मेरा अपना ही। मेरा नाम डॉक्टर दामिन है। मैं MBBS डॉक्टर थी और आजकल मेरे कैरियर का अरूज था। मैंने एक बहुत ही मुश्किल केस हल किया था और इसके बाद से मेरा नाम बहुत मशहूर हो गया था। अब हर किसी ने जैसे मुझसे ही इलाज करवाना था। मैं बहुत मसरूफ़ रहती थी। मेरी शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, माँ बाप ने अपनी मर्ज़ी से कराई थी। मेरे शोहर को भी ऐसी औरत से शादी करनी थी जिसका कोई स्टेटस हो, नाम हो, या कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इसलिए उसने मुझसे शादी की थी। लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो अमीर ख़ानदान से था और मैं भी, और हमारे यहाँ इसी तरह जोड़ियाँ बनाई जाती हैं। शादी के 1 साल में ही मैं माँ बन गई। बड़ी मुश्किल से बच्ची को 7-8 साल तक संभालती रही। इसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखने का इरादा कर लिया। बच्ची अब बड़ी हो गई थी, इसलिए मुझे इतना मसला नहीं था। मेरे शोहर के अंदर से भी अना निकल गई थी कि तुम घर बैठो, तुमने कोई काम नहीं करना, क्योंकि मेरी सास इस दुनिया से चली गई थी। अब हमारी अपनी ज़िंदगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास परेशान होने के लिए ज़्यादा मौज़ूआत नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी मेरी परेशानी शुरू होने वाली थी। लेकिन घर में मुझे एक औरत की ज़रूरत थी जो घर को संभाल सके, खाना बनाना, मेरी बेटी को खाना खिलाना, इस तरह के छोटे मोटे काम करे और मुझे घर की तरफ से बिल्कुल भी कोई टेंशन ना हो। मैंने उसके लिए अपनी दोस्तों से बात की तो उन्होंने मुझे एक लड़की के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बहुत साफ़ सुथरी शक्ल सूरत की, अच्छी है, उसका नाम मेहरू है, तुम उसे अपने घर पे रख लो, पैसे थोड़े ज़्यादा दे देना क्योंकि उसको काम की कमी नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसे जब अपने घर पे काम करने के लिए कहा तो ये भी कहा कि उसे रात को मेरे घर में ही रहना होगा, क्योंकि सुबह सुबह मेरी बेटी ने स्कूल जाना होता है और मुझसे सुबह सुबह उठा नहीं जाता। अगर वो अपने घर से आएगी, वो कभी देर से आएगी, कभी जल्दी आएगी, तो मसला हो जाएगा। मुझे पैसों का कोई मसला नहीं था, हम तो ख़ानदानी अमीर लोग थे और आजकल मेरे अपने पैसे भी बहुत ज़्यादा होते थे। उसने मान लिया और कहा कि ठीक है, मैं आपके घर में ही रहा करूँगी। तब से मेरा सारा घर उसी के हवाले था। मेरा शोहर हमेशा से ही एक ज़िद्दी इंसान था जिसके अंदर अना कूट कूट के भरी हुई थी। कहते हैं कि मर्द के अंदर अना होती है, लेकिन ऐसा लगता था कि इस एक मर्द के अंदर 10 मर्दों की अना थी। उसने शादी के 7 साल तक मुझे काम नहीं करने दिया। अपनी माँ की बातों में आकर मेरे साथ अपना रिश्ता बहुत ख़राब कर लिया। लेकिन सिर्फ एक ही मामला ऐसा था जिसमें मेरे शोहर को मैं हमेशा याद रहती थी, और वो था उसका हक। वो जब अच्छे मूड में होता तो मेरे साथ प्यार मोहब्बत बड़ी बातें करता, ऐसी ऐसी बातें करता कि ऐसा लगता कि जैसे उसे मुझसे इश्क है। सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क से भी कुछ ज़्यादा है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ अपने मतलब तक ही मेरे साथ मीठा बन के बात करता और इसके बाद हमारा किसी न किसी बात पे झगड़ा हो ही जाता था। मैंने उसे कहा कि हमारे लिए अब मेरा कैरियर ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक डॉक्टर हूँ, भला मैं डॉक्टर क्यों बनी थी? हम लोग तो पहले से अमीर थे। मुझे ना तो अपनी गरीबी ख़त्म करनी थी, ना ही मुझे खुद पे ठप्पा लगवाने की ज़रूरत थी कि लड़की डॉक्टर है। मैं तो पहले से अमीर थी। मैं लोगों की मदद करना चाहती थी और अब मैं ऐसा ही करूँगी। मेरे शौहर ने कहा कि अपने घर को नज़रअंदाज करोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई अच्छा नतीजा निकलेगा? मैंने कहा कि नज़रअंदाज करना कैसा, ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो काम भी करती हैं, घर को भी संभालती हैं। उसने कहा कि ठीक है, पर मुझे किसी शिकायत का मौका न देना। लेकिन उसे शिकायत का मौका मिल जाता था और उसकी शिकायत यही होती थी कि मैं रात को घर आ जाऊं। मैं पूरा दिन काम करती लेकिन रात को घर आ जाती थी क्योंकि मुझे अपने शौहर के पास आना होता था और वो इसी बात पे हमेशा
زیادہ غصہ کرتا تھا کہ تم رات کو دیر سے کیوں آئی ہو۔ ایک دن ہمارا بہت برا جھگڑا ہو گیا، ایسا جھگڑا جو میاں بیوی میں ہی ہو سکتا ہے، ایسی باتیں جو میاں بیوی ہی ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں، اور اتنی دور تک نکل جانے کے بعد بھی پھر ان میں صلح ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہیں صرف اپنے مطلب کی پڑی ہوئی ہے جو تم مجھ سے نکال دیتے ہو۔ اس نے کہا کہ تم سے اب میں کیا مطلب نکالوں، تم میں رہ کیا گیا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب، میں ابھی بھی خوبصورت ہوں۔ اس نے کہا کہ 30 سال سے اوپر ہو گئی ہو، اور جب عورت 30 سال سے اوپر ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ خوبصورت نہیں رہتی ہے، بس اس کے ساتھ گزارا ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تمہیں یہ گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ اگر میں 30 سال سے اوپر نکل گئی ہوں تو تم کون سا 22 سالہ جوان لڑکے ہو، تمہارے اندر بھی کچھ نہیں رہ گیا ہے، تمہاری عمر تو مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ میرے شوہر کو اس بات پہ غصہ آ گیا۔ جب اس نے یہی بات مجھے کی تو میں نے برداشت کر لی، لیکن جب میں نے وہی بات اس کو کہہ دی تو اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا مجھے، اگر ہماری اولاد نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں تمہیں طلاق دے دیتا، لیکن اگر میں نے اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا تو تم اسے بھی اپنے جیسا بنا لو گی۔ میں نے کہا کہ ہاں، ویسے تم کون سی اس کی تربیت کرتے ہو، پورا دن اپنے موبائل میں مصروف رہتے ہو، کہتے ہیں کہ میاں بیوی کتے بلوں کی طرح بھی لڑ لیتے ہیں، لیکن ہماری لڑائیاں واقعی کتے بلوں کی طرح ہی ہونے لگی تھی۔ اس دن کے بعد مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں ارادہ کر لیا کہ میں نائٹ ڈیوٹی کروں گی، کیونکہ یہی میرے شوہر کی دکھتی رگ تھی کہ میں رات کو اسے اپنے پاس چاہیے ہوتی تھی۔ لیکن اب میں نے غصے میں آ کر 3 مہینے کی نائٹ شفٹ لے لی۔ ہمارا اسپتال بہت بڑا تھا، وہاں پہ مذاق نہیں چلتے تھے۔ ایک دفعہ کہہ دیا کہ نائٹ ڈیوٹی کرنی ہے تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اور غصے میں میں نے یہ کام کر لیا تھا۔ 3-4 دن تک تو میرے شوہر نے مجھے یہ جتایا کہ جیسے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 5 دن بعد اس نے کہہ دیا کہ یہ تم نے کیوں کیا، میرے سے پوچھے بغیر تم نے نائٹ ڈیوٹی کیوں کی؟ میں نے کہا کہ میں نے نہیں کی، ہسپتال والوں نے خود لگائی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تم وہاں پہ کام کرنے والی معمولی سی نرس ہو؟ تم ایک سرجن ڈاکٹر ہو، MBBS ڈاکٹر، وہ زبردستی کیسے لگا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے بھی کہا تھا کہ میں کر سکتی ہوں تو میں نے کر لی۔ اب ویسے بھی جب رات کو تم نے مجھ سے جھگڑے ہی کرنے ہوتے ہیں تو پھر کیوں واپس آؤں؟ پورا دن میں سو کے گزاروں گی، رات کو ڈیوٹی کروں گی، شام کے ٹائم اپنی بیٹی کو وقت دوں گی، بس میری روٹین سیٹ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس روٹین میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں، تم اس روٹین میں نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ بس پھر دیکھ لو، بعد میں مجھے نہ کہنا مجھے خود آزاد چھوڑ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ تمہیں واقعی آزاد چھوڑ رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم آزاد ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کر دیا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس چیلنج کو اس حد تک سنجیدہ لے کر بیٹھ جائے گا۔ مہرو کو بھی گھر کے حالات کے بارے میں پتا تھا، کیونکہ وہ گھر میں ہی رہتی تھی۔ جب ہمارے جھگڑے ہوتے تو وہ میری بیٹی کو لے کر باہر نکل جاتی تاکہ اسے ہمارے جھگڑنے کی آواز نہ آئے۔ وہ بہت سمجھدار لڑکی تھی۔ جب میرا شوہر مجھ سے لڑائی کر کے چلا گیا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے پانی کا گلاس پکڑایا اور کہا کہ بی بی جی، آپ بہت اچھی ہیں، لیکن آپ کا شوہر آپ کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ اس نے کہا کہ میری بھی کسی جگہ بات چل رہی ہے، لیکن میں نے جتنے بھی لوگوں کے گھروں میں کام کیا ہے ہمیشہ میاں بیوی کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ میرا تو شادی کرنے کا دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ عجیب سی بات ہے، لیکن چاہے کسی غریب کی بیٹی ہو یا مجھ جیسے امیر باپ کی کسی کے گھر میں کام کرنے والی ہو یا میرے جیسی ایک بڑی ڈاکٹر، آخری فیصلہ قسمت کرتی ہے۔ اگر قسمت میں صحیح مرد نہیں لکھا تو پھر زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ میں اپنے ساتھ بہت سارا سامان لے کر آئی تھی، شکل و صورت میں اپنے شوہر سے بہت اچھی تھی۔ میں ایک ڈاکٹر تھی اور وہ ایک بینک میں معمولی سی پوسٹ پہ تھا۔ یہ تو بعد میں اس کی ترقی ہوئی اور وہ اکاؤنٹنٹ بن گیا تھا، لیکن پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے میری قدر نہیں کی، مجھے ٹپیکل عورتوں کی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کی، جبکہ میں عام نہیں تھی۔ میں باقیوں سے بہتر تھی، ہر لحاظ سے بہتر تھی، اور ابھی بھی بہتر تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کیا کرے گا۔ شاید اس کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مجھ سے دور کر لے گا تو میرے لیے یہی سزا ہوگی، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اب وہ میرے دل سے اتر چکا تھا۔ جو مرد اپنی ماں کے کہنے پر اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرے، اس کی صلاحیتوں کو دبانے کی کوشش کرے، اسے کچھ نہ سمجھے اور اسے صرف اپنے حقوق کے لیے استعمال کرے، کیا ایسا مرد کسی عورت کے دل پہ راج کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس لیے میرے شوہر کے ساتھ بھی میرا صرف ایک مجبوری کا ہی رشتہ رہ گیا تھا کہ وہ میری بیٹی کا باپ تھا اور میں اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرنا چاہتی تھی۔ میں اسے ایک ٹوٹے ہوئے خاندان کی لڑکی نہیں بنانا چاہتی تھی جس کے ماں باپ کا رشتہ آپس میں ٹوٹ چکا تھا۔ ایسے بچے بعد میں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ میں ڈاکٹر تھی
इन चीज़ों को समझती थी। अगर मैं ना समझती तो कौन समझता, इसलिए अपने शोहर को बर्दाश्त कर रही थी। महरू से मेरी बहुत सारी बातें हो जाती, मैं पूरे दिन की रिपोर्ट लेती थी, आते जाते उसकी शक्ल देखती रहती। वो मेरी बेटी के साथ खुश रहती थी, उसका ख्याल रखती थी, घर के काम भी आराम से करती थी, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी सहूलियात थी और सहूलियात में काम करना आसान होता है। लेकिन आजकल उसके चेहरे पे एक अजीब सी परेशानी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास नज़र आने लगी। एक दिन तो मैंने उसे देखा कि वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया, तो कहने लगी कि नहीं कुछ नहीं, मैंने आपको कहा था ना कि अम्मी मेरी शादी करवा रही है, इधर बात पक्की हो गई है और उन्होंने बहुत सारा जहेज मांगा है और मेरे बाबा तो बिस्तर पे पड़े हैं। मैंने कहा कि फिक्र नहीं करो, जितना मुझसे हो सका मैं करूँगी। मैंने महरू के लिए यही सोचा था कि मैं उसके जहेज की कुछ चीज़ें उसको लेके दे दूँगी और अगर उसे फिर भी बाकी चीज़ों की ज़रूरत हुई तो मैं अपनी दोस्तों से कहकर उसका मामला हल करवा दूँगी, क्योंकि मेरी सारी दोस्तें ही अमीर थीं। अगर वो सब एक एक चीज़ भी देती तो महरू का काम तो हो जाना था। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने उसे कहा कि परेशान नहीं हो, घर के कामों पर ध्यान भी उसका कम होता जा रहा था। उसने पिछले 2-3 दिन में काफ़ी सारे बर्तन तोड़ दिए थे। कहने लगी कि हाथ से छूट गए थे। जाहिर है जब उसका दिमाग कहीं और होगा तो ऐसा ही होगा। मैंने अपनी तरफ से उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके चेहरे पे परेशानी के अलावा भी कुछ था, एक अजीब सा डर था। मेरी नाइट ड्यूटी अभी तक चल रही थी। मेरा शोहर अब रात को मेरे कमरे में भी नहीं आता था, दूसरे कमरे में जाकर सो जाता था। अब मुझे इस बात से थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ने लगा था। मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है, शायद उसको बनाया ही इस तरह गया होता है कि एक दूसरे से जितना भी दूर भागे हैं लेकिन करीब आने की ख्वाहिश फिर से पैदा हो जाती है। मैं तो सोचती थी कि मेरा शोहर मेरे बगैर रह भी नहीं सकता, लेकिन उसने मेरे बगैर 1 महीना गुजार लिया था और वो मुझसे कोई बात भी नहीं करता था। पहले तो ये होता था कि अगर हमारा झगड़ा भी होता तो हम कोई ना कोई बात कर लेते, लेकिन अब तो उसने जैसे मुझे ऐसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया कि मैं इस घर में हूँ ही नहीं, जैसे मैं वजूद ही नहीं रखती। और इस बात से मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। ये बात मेरे दिल में खलश पैदा कर रही थी। लेकिन पूरा दिन वो भी घर पे नहीं होता था और मैं रात को घर पे नहीं होती थी। बीच में कहीं एक दफ़ा ही सामना होता था। इसमें इंसान क्या बात करे कि एक दूसरे के साथ बैठे, यूँ समझे कि हमें तो सॉरी बोलने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन महरू ने मुझे बड़ी अजीब बात कर दी। आज मैं जल्दी आ गई थी और अपने कमरे में सोने के लिए जा रही थी। सोने से पहले मैं एक गिलास दूध पिया करती थी। वो मेरे लिए दूध लेकर आई तो कहने लगी कि बीबी जी आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा मैं सारी रात की जागी हुई हूँ, बाद में बात कर लेना, जब मैं शाम को जागूंगी तो उस टाइम बात कर लेंगे। उसने कहा कि नहीं, बात बड़ी ज़रूरी है। मैंने कहा कि अच्छा बताओ क्या बात है। मैं उसकी बात गौर से सुन रही थी। उसने मुझे अजीब सी बात की जो मुझे भी हैरान कर गई और मुझे ठीक से उसकी बात समझ में नहीं आई। लेकिन उसने मुझे अपनी बात समझाई भी नहीं, बस सर झुकाकर वहाँ से चली गई। उसने कहा कि आपके हिस्से की सज़ा मैं सहती हूँ। ये सुन के मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि बीबी जी हम गरीब लोग हैं, हम तो पैदा होते ही मजबूर होते हैं और आखिरी सांस तक भी मजबूर रहते हैं। पढ़ी लिखी समझदार है, बस आप इस बात को समझ जाएं। इससे ज़्यादा मुझे बोलने की इजाज़त नहीं है। दीवारों के भी कान होते हैं। मैं हैरान थी कि उसने कैसी बात कर दी, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत नींद आई हुई थी। मैं सो गई। ऐसा सिर्फ किसी और की ज़िंदगी को देख के लगता है कि उसके पास इतना टाइम होगा, ये फ़लाँ काम क्यों नहीं करती, फ़लाँ क्यों नहीं करती। जब आप अपनी ज़िंदगी में होते हैं तो आपको पता चलता है कि आप बहुत से कामों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, और जो जैसा चल रहा होता है उसको वैसे ही चलने देते हैं। मेरे साथ भी यही मसला था। जो जैसा चल रहा था मैं उसको वैसे ही चलने दे रही थी। महरू मेरा घर संभाल रही थी, मेरी बच्ची की देखभाल कर रही थी, तो मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। अगर इसी तरह मेरा शौहर मुझसे नाराज़ था, मेरे पास नहीं आ रहा था, तो मैं इस बात से भी खुश थी कि जो टाइम मैं उसको देना चाहती थी या देने वाली थी, कम से कम वो टाइम बच रहा था और उस टाइम में मैं कुछ और कर लेती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपनी दोस्त से कहा कि आज वो मेरी ड्यूटी कर ले, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे शौहर की याद आ रही है। आखिर को वो मेरा शौहर था। हम दोनों एक दूसरे के निकामी थे, एक दूसरे पे हलाल थे। अगर हमारे दिल में कोई ख्वाहिश उठती थी तो हमने एक दूसरे से ही पूरी करनी थी। मैं जब घर पे आई तो मेरा शौहर अपने कमरे में था, लेकिन उसने दरवाज़ा खोलने में थोड़ी देर लगा दी। मैंने कहा कि क्या कर रहे थे, तो उसने कहा कि सो रहा था, रात को लोग सोते हैं। मैंने कहा कि अभी रात को लोग सोते हैं, पहले तो नहीं सोते थे। मेरे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि उल्टे सीधे मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है,
میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنا کام کسی اور کو دے کے آئی ہوں اور آپ ہیں کہ سونے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا آ گئی تمہیں میری یاد۔ میں نے کہا کہ آپ کی یاد نہیں آئے گی تو اور کس کی آئے گی؟ اچھا چھوڑے نا، جو ہوا اس کو بھول جائیں، معاف کر دیں۔ مجھے آپ نے بھی تو غصے میں اتنی ساری باتیں کی تھیں۔ ویسے بھی عورت کو منانے کا کام مرد کا ہے، اور ادھر میں آپ کو منا رہی ہوں، آپ نے تو مجھے بالکل بھی نہیں منایا، جیسے اپنے دماغ سے ہی اتار کے پھینک دیا ہو کہ اچھا ہے، ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ پورا 1.5 مہینہ گزر گیا ہے، میرا شوہر کسی سوچ میں گم بیٹھا تھا، پھر اچانک سے ایسے لگنے لگا کہ جیسے وہ دکھاوا کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، آؤ میرے پاس۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ میاں بیوی تو ایسے برتن ہوتے ہیں جو پاس رکھے ہیں تو شور تو کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہے، اور ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، پرانے دنوں کو یاد کیا۔ صبح میں دیر سے اٹھی اور اب بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، پر میں نے دیکھا کہ محرو مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں ہے، میں ایک غلط فہمی میں چلی گئی تھی، لیکن اب اس غلط فہمی سے باہر آ گئی ہوں۔ اس کے چہرے پہ اداسی تھی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، میرے شوہر کے ساتھ 3-4 دن سے تعلق بہت اچھا چل رہا تھا، ہم لوگ ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے، باتیں بھی، لیکن پھر سے وہی ہوا جو ہوتا تھا کہ 3-4 دن سکون سے گزرے اور پھر سے لڑائی ہوگی۔ لیکن میری نائٹ ڈیوٹی ابھی بھی تھی اور ابھی اس میں 1.5 مہینہ باقی تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے بغیر ہی میرا گزارا چلتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگا کہ کچھ نہیں۔ میں نے کہا نہیں، اس بات کا مطلب بتائیں، مجھے آپ نے ایسی بات کیوں کی؟ اس نے کہا کہ بس غصے میں انسان کچھ بھی بول دیتا ہے، تو میں نے بھی بول دیا۔ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن کبھی کبھی انسان غصے میں وہ بات بھی بول دیتا ہے جو اس کے دل کی بات ہوتی ہے۔ اس بات پہ میرا شوہر خاموش ہو گیا، جبکہ وہ مجھ سے ہمیشہ بحث کرتا تھا۔ ایسا لگا کہ جیسے مجھ سے کوئی بات چھپا رہا ہے، لیکن میرے پاس اس پہ نظر رکھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں پھر سے اپنے کام پہ چلی گئی۔ مجھے بہرو نے پھر وہی بات کی کہ آپ کے حصے کا عذاب میری زندگی میں آئے ہوئے ہیں۔ میں اس بات پہ اب سنجیدہ ہو گیا، سوچنے لگی۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے پتا ہے کتنا ہوگا، کہ آخر یہ ایسا کیوں کہتی ہے، کہیں کچھ تو ایسا نہیں ہو رہا جو میرے جانے کے بعد اس گھر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد میں انجان رہتی ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں کسی دن رات میں اچانک گھر آ کے دیکھوں گی۔ ایک دن ایسا ہی تھا کہ مجھے زیادہ کام نہیں تھے، کوئی کیس بھی نہیں تھا، صبح ہونے میں 3 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے گھر کی راہ لے لی۔ میں راستے میں سوچتی جا رہی تھی کہ آپ اپنے گھر میں کوئی نوکرانی رکھیں اور اسے گھر کے کام کرنے کے لیے دیں تو اس کا کام صرف گھر کے کام کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن محرو عجیب باتیں کرتی تھی اور پھر بات سمجھاتی نہیں تھی۔ خیر، آج میں دیکھ ہی لیتی کہ میرے جانے کے بعد گھر میں کیا ہو رہا ہوتا۔ اندازہ تو میرا یہی تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہوں گے۔ محرو میری بیٹی کے کمرے میں ہی سوتی تھی تاکہ اسے ڈر نہ ہو، تو میں سیدھا اپنی بیٹی کے کمرے میں جانے کا ہی ارادہ کیے ہوئے گھر واپس آ رہی تھی۔ لیکن جب گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر ایسا دیکھا کہ قدم زمین کے ساتھ ہی چپک گئے اور کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے گھر کے لاؤنج کے اندر فرش کے اوپر جب ان دونوں نے میری طرف دیکھا تو ان کے قدموں تلے سے گویا زمین نکل گئی۔ میرا شوہر اٹھ کر وہاں سے بھاگ گیا اور محرو بھی منہ چھپاتی ہوئی ایک طرف کو ہو گئی۔ میں نے جا کر اسے اس کے گلے سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ تیری اتنی جرت؟ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دے بی بی جی، میں مجبور تھی۔ صاحب نے 1.5 سارے پیسے دیے تھے مجھے میری شادی کے لیے، بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ میں اپنے سسرال میں خود کو نیچا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے، اپنی شکل بھی نہ دکھانا مجھے، اگر اس کے بعد وہ مجھے میرے گھر میں نظر آئی تو میں اس کو جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے کہا کہ بس چلی جاؤ یہاں سے، دوبارہ مجھے نظر نہ آنا۔ رات کا وقت تھا لیکن میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے گھر کیسے جائے گی۔ میں نے اسے دھکے دے کر نکال دیا اور میں اپنے کمرے میں گئی تو میرا شوہر ایسے بیٹھا تھا کہ جیسے کچھ نہ ہوا ہو۔ میں نے کہا کہ یہ صلہ دیا میری وفا کا؟ اس نے کہا کہ تم نے بھی تو مجھے چیلنج دیا تھا، اور جب تمہیں پتا ہے کہ میں ایک مرد ہوں اور ایسا مرد جسے اسی چیز میں خوشی ملتی ہے، تو تمہاری کیا مت ماری گئی تھی جو تم نے 3 مہینے کے لیے نائٹ ڈیوٹی کر لی؟ میں تم سے 3 مہینے کیسے دور رہتا؟ میں نے کہا کہ کاش آپ یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہوتے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، لیکن اصل میں محبت نہیں، صرف مطلب ہے، اس لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں آتا ہے، آپ کی زبان پہ آتا ہے، کسی اور طرح سے بھی یہ بات کی جا سکتی تھی، میرا دل ہی رکھ لیتے، لیکن آپ تو سیدھا کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور جب میں نہ ملی تو ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی اور کو تلاش کر لیا، اس لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو۔ اس نے کہا کہ مت کرو مجھے معاف،
جو تمہارے دل میں آتا ہے وہ کرو۔ میں پورا دن سوچتی رہی کہ میں کیا کروں۔ اپنے اس رشتے کو بچانے کے لیے میں نے پہلے ہی بہت قربانیاں دی تھی۔ میں یہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے یہ سوال کرے کہ بابا کہاں ہے اور وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے، کیا انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میرے ہی گھر میں میری رکھی ہوئی نوکرانی کے ساتھ میرے شوہر نے نہ جانے کتنی دفعہ میرے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور میں دوسرے شہر میں چلی آئی، یہاں پر اسپتال میں نوکری کر لی، اپنی نوکری شفٹ کروا لی اور اب یہیں پہ ہوں۔ میرے شوہر کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، میں نے نمبر بند کر دیے ہیں اور میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ میں کہاں پر ہوں۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کیا میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں یا کچھ عرصہ اسی طرح اس سے دور رہوں تاکہ اسے عقل آ جائے اور وہ مجھ سے معافی مانگے اور پھر مجھے یہاں سے آ کے لے جائے؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے تلاش کر رہا ہے یا نہیں، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن مجھے میرے رشتہ داروں نے بتایا ہے کہ آج کل وہ بہت اداس ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟ میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی، پر کیا میں ایسے انسان کے ساتھ رہ سکتی ہوں جس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہو؟ جب مرد بے وفائی کرتا ہے تو عورت کو بہت دباؤ دیا جاتا ہے کہ تم اسے معاف کر دو، لیکن معاف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کیا اس سب میں میری ہی غلطی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو چڑھایا، اس کو چیلنج دیا اور پھر گھر میں ایک جوان اور کم سن لڑکی کو نوکرانی رکھا اور اس کے حوالے اپنا سارا گھر کر کے میں خود چلی جاتی تھی؟ فی الحال میں بالکل الجھی ہوئی ہوں اور کشمکش میں ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کے مشوروں کی ضرورت ہے، شاید آپ لوگوں کے مشوروں سے مجھے مدد مل سکے کہ میں کیا کروں۔ میرے ساتھ جوان بیٹی کا ساتھ ہے اور وہ بڑی ہو رہی ہے۔ میرا شوہر اچھا شوہر نہ صحیح لیکن اچھا باپ تو ہے، کیا صرف اس لیے مجھے اسے معاف کر دینا چاہیے؟ آپ لوگ مجھے اپنے مشورے ضرور دیجیے گا۔ دوستو، ایسی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔